دوسرا ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں. کیسے؟ دیکھیں ابھی ہم یہاں بیٹھ کے اپنی ڈومین کی بات تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن آپ یقین مانیں، آپ کہتے ہیں جی لاک ڈاؤن کو اسٹرانگ کیا جائے. کراچی میں ڈیڑیا کی ایک ٹرم یوز کیا جاتی ہے جس کا مطلب 1.5 مرلے کے کوارٹر میں ایک فیملی رہتی ہے، اس فیملی کے 8 بچے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ لاک ڈاؤن میں لوگ کوارنٹین کے لیے، یہاں ہم سمجھتے ہیں نا ہمارے پاس تو کمرہ علیحدہ 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 بچے ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے، وہاں مزدور تک پہ ہے سر. اتنی اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، ایک ڈیڑیا کے کوارٹر میں لوگ وہاں تو کوارنٹین کے لیے باہر گھومنے کے لیے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں. تو وہ لاک ڈاؤن میں ان کے لیے رہنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑا ہمارا پرابلم آیا ہوا ہے، گلوبلی آیا ہوا ہے، ہمیں ان پہ ڈسکس کرنا مجبوری ہے. دوسرا، ہم یہ اپنی ڈومین میں تو ٹھیک ہے کہ یار گھر میں رہیں، باہر نکلنا مشکل ہے. سر وہاں لوگوں میں بہت غربت ہے. آپ باہر نکل کر تو دیکھیں، اپنے سٹی میں نکل کر دیکھیں ابھی. اور اب میں اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کروں گا. دوسرا میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم بے حس قوم ہیں، ہم چور قوم ہیں. میں اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر رہا ہوں، سوری ٹو سے سر. ہم جو ہیں بہت ہی لاپرواہ ہیں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو 2 اسٹوریاں کوٹ کرتا ہوں. ڈی ایچ اے کتنی بڑی آپ کی اتھارٹی ہاؤسنگ اسکیم ہے، وہاں اتنی بڑی بلڈنگ ہے. وہاں کا ہمارے ایک دوست ہیں مبین صاحب، وہ جو کہ کمپین کر رہے ہیں، لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں. ان کو ایک ڈی ایچ اے کی ایک کوٹھی سے ایک آنٹی کی کال آتی ہے کہ میرے 3 نوکر ہیں، ان کے لیے بھی راشن تقسیم کر دیں. او بھائی خدارا، اگر آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے، کسی کی اس طرح ٹانگیں تو نہ کھینچیں. اگر وہ آپ گھر میں 3 نوکر رکھ سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ ان کا راشن تو دے سکتے ہیں نا. تو اس طرح ایک اور ایگزامپل، عمر صاحب ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں، سر گجرانوالا میں ہیں، تو بڑے اچھے ریزورٹس ہیں ان کے. تو پچھلے دنوں انہوں نے ایک ان کا ریزوریٹس ہیں، فوڈ ریسٹورینٹس ہیں، تو ان کا نا ایک کھانا 1 ٹن پتہ نہیں 1 من کے حساب سے بچ گیا. تو انہوں نے کہا کہ بجائے یہ ویسٹ ہو، خراب ہو، تو انہوں نے وہ فوڈ جو ہے راشن کے طور پہ ڈاکٹر ہاسپٹلز میں جا کے نا ڈاکٹرز کو کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا. تو ڈاکٹر بڑے خوش ہوئے. تو لیکن کچھ، میں اب ہاسپٹل کا نیم نہیں لوں گا، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ عمر صاحب اگر آپ ہماری یہ ہیلپ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ ہمارے پاس، کیونکہ یہ قدرتی آفات آئی ہے تو ہمارے پاس میڈیکل فیکلٹیز نہیں ہے، گیئرز نہیں ہے، تو اگر آپ اس کا ارینج ہو سکتے اکوپمنٹ تو آپ وغیرہ وہ پرووائڈ وہ کر دیں. کر دیں. تو عمر صاحب جو تھے، ان کا مطلب کہ ہاؤ زیادہ ہے، تو انہوں نے کیا کیا جی، ایک انڈسٹری سے، کیونکہ ان کا ٹیکسٹائل سے بھی زیادہ ریلیشن ہے، تو ان سے رابطہ کیا، ان سے لاکھوں میٹر کپڑا لیا. وہ جلدی جلدی انہوں نے اب سیل کرنا، سلائی کروانا شروع کر دیا. اتنے میں ایک کمپنی والی کو پتا چلا کہ یہ کر رہے ہیں ڈاکٹروں کے لیے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو فری آف کاسٹ بنا دیتے ہیں. انہوں نے وہ جو اچھا. کلاتھس ہے ڈاکٹروں کے لیے وہ بنانا شروع کر دیے. اس کی جو باہر سے لوگ لے رہے ہیں، ڈاکٹر لے رہے ہیں، جو اپنی منی خود پرچیز کر رہے ہیں، وہ 1000 روپیز 2000 روپیز میں. لیکن وہ جو عمر صاحب کی جو کاسٹ آ رہی تھی ان پہ وہ 200 روپیز میں آ رہی تھی. دیکھیں ابھی 800 کا مارجن لگ کے بیچ رہے ہیں ایک. دوسرا، تو وہ جب 200 کی بنا چلیں لی، بن کے ان کے پاس آ آپ گئی. نا میں اس کو وائنڈ انڈیویجولس اپ کو کرنے لگا ہوں، ڈسکس صرف نہ ایک کریں. منٹ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. یہ سٹوری میری سن لیجیے گا. میں بیس تو اس میں وہ 200 کی کاسٹ آ رہی تھی. تو وہ کمپنی والوں نے کہا جی کہ یہ جو 200، وہ عمر صاحب نے کہا جی آپ ہمیں کلاتھس ہمیں دیں. انہوں نے جی، کمپنی والوں نے اپنی مور لگا دی اس کے اوپر. عمر صاحب نے کہا جی یہ تو میں نے بنوائے ہیں آپ سے، یہ تو میں نے ڈاکٹروں کو دینے، آپ نے اپنی اسٹیمپ اوپر کیوں لگائی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں جی ہماری لگے گی. جب وہ کپڑے لے کے گئے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، تو پتہ بعد میں چلا ہے کہ انہوں نے، جو کمپنی والوں نے ڈاکٹروں سے ڈیل کر لی اور انہیں وہی کپڑے 400 کے سیل آؤٹ کر لیے. تو مطلب کہ ایک اتنی بڑی کمپنی ہو کہ وہاں کے لوگ بھی اتنی بڑی آفت میں بھی اپنا جو ہے وہ ہرس ختم نہیں ہو رہا، کاروبار کر رہے ہیں. تو سر یہ اس طرح ختم نہیں ہوگی. دیکھیں یہ یہ بات تو ہے اکثر. ہم اس طرح ہے کہ یہ تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. اور رمضان ایک بہت بڑی مثال ہے آپ کے سامنے کہ رمضان میں چور بازاری بھی شروع ہو جاتی ہے قیمتیں، جبکہ ساری دنیا میں ایون کے جو غیر مسلمز ہیں وہ رمضان میں ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ جو ہے چیزیں بیچتے ہیں، لیکن یہاں پہ ساری پرائسز ڈبل ہو جاتی ہیں. میں بلکہ اب یہ سوچ رہا تھا کہ آگے رمضان آنا ہے، پھر ساتھ ڈینگی بھی آ جانا، اور کرونا تو خیر سے پہلے ہی موجود ہے. تو آپ یہ جی دیکھیں سر. کہ کاروباری حضرات جو اس طرح کے ہیں، میں یہ ویسے سمجھتا ہوں کہ کسی کا پرسنل نام تو نہیں لینا چاہیے، لیکن جتنے بھی جو منافع خور حضرات ہیں ان کی کیسی چاندی ہوگی. تو بالکل ایسے. تو اس کا سر آپ کے میں خیال میں کیا حل کیا ہے؟ یعنی آپ سر کسی کے اندر کی سوچ اور ایمان کو بدل تو نہیں سکتے. سر اس کا دیکھیں جسٹ سمپل یہ ہے کہ میں ہم نے ایک اپنا کوٹ کیا انڈیویجلی اپنے آپ کو، جی کن کی ٹرن ہے سر؟ سوری ٹو سے. جی جی آپ کی رضوان کی. جی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم
इंडिविजुअली अपने आप को आज से अहद करें कि हम ठीक होंगे, अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो करें, तो भी ही ये सॉल्व कर सकते हैं। हम रिलाय किसी पे नहीं कर सकते, हम गवर्नमेंट पे रिलाय नहीं कर सकते। ये मैं कहता हूँ कि ये बहुत सुनहरी मौका है अपने आप को विजुलाइज करने का, एनालाइज करने का कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करें। अदरवाइज सर, जौन सी मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, जो मर्जी आ जाए, हम ठीक नहीं होंगे, क्योंकि हमारी ग्रोथ ही ऐसे सोसाइटी में हुई है जिसकी बेसिस खराब है। उनको ठीक करने के लिए हमें खुद ही शाउर लेना पड़ेगा, और ये मुझे उम्मीद है कि ये एक ऐसा वक्त आएगा कि ये एक सदी या जितना भी टाइम लगे या कुछ अरसा लगे या सालों लगे, हम तब्दील जरूर होंगे, और इंशाल्लाह ये जो कौम है ये इससे हमारा छुटकारा हो जाएगा। और जो क्या पता हमारे आगे कौमें आए वो ठीक हो, हम भी इसी में ही शामिल हो जाएं। बजायर अभी नहीं, तक कोई चांसेस नहीं। आगे वाली कौमें तो इस ठीक होंगी ना अगर हम उनके लिए कोई मिसाल कायम करेंगे। चले, थैंक यू सो मच मुझे उमैर।